ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا بلند نہ کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ اس آیت بینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتلائے گئے ہیں کہ اے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز کے اندر پیش آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ تو ایک ادب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتلایا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں، راستے کے اندر چل رہے ہوں، تو ان سے آگے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو بلکہ پیچھے رہنے کی کوشش کرو۔ اور دوسری بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوں تمام افراد کے آگے، تو ہر فرد کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ سنیں، غور کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کے جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ادب اور احترام کے ساتھ سنیں۔ اور دوسری بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کے ساتھ بات کر رہے ہوں اور وہاں اس محفل کے اندر کچھ اور افراد بھی موجود ہوں کہ جنہوں نے آپس کے اندر بھی باتیں کرنی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ آپس کے اندر جو بات کریں تو دھیمے لہجے کے ساتھ آہستہ سے بات کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس فرد کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں اس بات کے اندر خلل واقع نہ ہو اور سمجھانے کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بندے نے بات کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہے، تو محمد کہہ کر کے یا احمد کہہ کر کے نہیں، بلکہ آپ کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب سے پکارنا ہے، یا رسول اللہ کہہ کر کے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے اندر یہ بات بھی ہے، احترام کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ، جب یہ آیات بینات نازل ہو جاتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا بلند نہ کرو اصواتکم اپنی آوازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی اونچی آواز کے اندر بات نہ کرو، جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو کر کے اونچی اونچی آواز کے اندر دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو تو ادب کے ساتھ تم کو بات کرنی چاہیے اور انتہائی احترام کے ساتھ تم کو بات کرنی چاہیے، اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آنا چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نہیں آ رہے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے سعد، حضرت ثابت کیوں محفل کے اندر تشریف نہیں لا رہے، کیا بیمار ہیں؟ وہ چلے جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے دوست، اے ساتھ، کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر یہ آیت بینہ نازل ہوئی ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے میری آواز بڑی اونچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر چلا جاؤں، باتیں کروں اور میری آوازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچی ہو جائیں اور کہیں معلوم ہی نہ ہو اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں، میں جہنمی ہو جاؤں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، ساری بات ذکر کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ثابت جہنمی نہیں ہیں بلکہ جنتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی قدرتی طور پر اگر آواز اونچی ہے، نیچے نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ ایک آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے گا، اونچی اونچی باتیں کرے گا، چیخ چیخ کر کے باتیں کرے گا، بے ادبی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ علماء نے یہاں سے یہ بات بھی ذکر کر دی ہے کہ جب درس حدیث ہو رہا ہو تو اس کو بھی ادب کے ساتھ سننا چاہیے، غور کے ساتھ سننا چاہیے، عمل کے جذبے کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور ان آیات بینات کے اندر جو ہمارے سامنے سبق آ گیا، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو قرآن و سنت کی ہمیں پیروی کرنی ہے، قرآن و سنت کے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی بزرگ ہے، جو بھی بڑا ہے، ہمارے والدین ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، یا
ہمارے عمرا ہوں، ہم نے ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے سامنے چیخ چیخ کر کے اونچی اونچی آواز کے اندر بے ادبی کے ساتھ باتیں نہیں کرنی ہے، بلکہ ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اور چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری شریعت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ الدین کلو ادب، کہ دین سارا کا سارا ادب ہے، اللہ تعالی ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی، اور چھوٹوں کے اوپر شفقت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔